الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ نماز کتنی ہی ضروری ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ کل قیامت والے دن نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نماز کافر اور مومن میں فرق رکھتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز 5 وقت پر تو فرض ہو گئی، لیکن نماز فجر کے وقت ہی کیوں؟ فجر کی نماز صبح کے ہی وقت کیوں؟ اور ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر تھوڑا سا کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اور عصر کی نماز اس سے سورج ڈھلنے پر کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اور نماز مغرب غروب آفتاب کے وقت کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اور نماز عشاء رات گئے تک ادا کرنا کیوں فرض کیا گیا؟ ان وقتوں میں کیا حکمت ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے کہ ان وقتوں میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا حکمت رکھی ہے اور علماء کرام اس بات پر کیا بیان کرتے ہیں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، اور ناظرین آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نماز 5 ہی فرض کی گئیں، 3 کیوں نہیں اور 7 کیوں نہیں؟ 5 ہی کیوں فرض ہوئیں؟ علماء کرام اس بیان پر بات فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو 5 خواص عطا فرمائے اللہ رب العزت نے، جن کو خواص خمسہ کہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے کا نام دیکھنا ہے، اور دوسرے کا نام سننا ہے، اور تیسرے کا نام سونگھنا ہے، اور چوتھے کا نام چھونا، اور 5ویں کا نام چکھنا ہے۔ یہ 5 خواص ہر انسان کو ملے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں ادا فرمائیں تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، اور جو انسان 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اللہ رب العزت ان 5 خواص کے اس کو شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت اس پر رحم عطا فرمائے گا۔ بعض علماء کرام یہ جواب دیا 5 بنیادی ضروریات ہیں جو ہر بندر میں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، نمبر 3 لباس، نمبر 4 مکان، اور نمبر 5 بیوی۔ 5 نمازیں جو انسان ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کو اس کے شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت ان 5 کے معاملات اس پر آسان فرما دے گا۔ اور تیسری بات جو علماء کرام نے لکھی ہے، جو 5 ایسی مصیبتیں ہیں جو ہر بندے پر آنی ہوتی ہیں، بے شک نیک ہو یا بد ہو، کوئی بھی ہو، اس کو یہ 5 مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، جن میں سے سب سے پہلے ہے موت۔ وہ ہر انسان کو آ کر رہے گی، بے شک وہ نیک ہے یا بد ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے موت، دوسرا قبر، تیسرا حشر، اور چوتھا پل صراط، اور 5واں میزان۔ جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے اللہ رب العزت ان 5 کے معاملات سے اس کی آسانی فرما دیتا ہے، اور اس کو ان تمام پریشانیوں سے مصیبتوں سے اللہ رب العزت آزاد فرما دیتا ہے۔ نماز فجر صبح ہی کے وقت کیوں؟ اس بات پر کئی علماء کرام اس بات کو لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نماز فجر کا ٹائم اس وقت اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن کا ابتدا کیا جائے، تاکہ اللہ رب العزت کو یاد کر کے دن کا آغاز کیا جائے، جس سے اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے جو بندہ مجھے یاد کر کے دن کا آغاز کرتا ہے میں سارا دن اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور دوسری بات پر نماز فجر کا اس وقت ہونا کہ صبح صادق سے پہلے ہمیں ادا کرنا کیوں ضروری لکھا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں پر گرایا اور رات کا وقت تھا اور وہ پریشانی کی حالت میں اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے تھے، اور جب ان کی دعا قبول ہوئی وہ صبح صادق کا وقت تھا۔ وہ دعا کون سی تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ اللہ میرے کرب کو دور کر دے اور تمام آنے والے لوگوں کے کرب کو دور کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا،
اسی لیے ان کی دعا کے صدقے سے نماز فجر کا جو وقت ہے وہ صبح کے وقت رکھا گیا، اور صبح کا وقت بہت ہی بہترین وقت ہے جس کو ہم سحری کا وقت بھی کہتے ہیں۔ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں یہ بات کہتے ہیں کہ جب سحری کا وقت آتا ہے، جس انسان کا بی پی تیز ہوتا ہے یا جس انسان کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، سحری کے وقت ایسا وقت ہے کہ ہر انسان کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز فجر اس وقت رکھی گئی کہ صبح کا آغاز اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول فرمایا گیا تھا، اس لیے نماز فجر اس وقت ادا کرنی چاہیے، اور نبی پاک علیہ السلام نے نماز فجر اس وقت ادا فرمائی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں نماز ظہر کی۔ نماز ظہر سورج ڈھلنے پر کیوں ادا کی گئی، اس پر علماء کرام کیا حکمت بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سورج چڑھنے پر نہیں کیا کرتے تھے بلکہ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت نماز ظہر کو ادا فرمایا، نماز ظہر کو ہم پر لازم فرمایا، تاکہ بندے اس نماز کو ادا کر کر ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہم سورج کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے اللہ رب العزت کی صرف اللہ رب العزت کے آگے سجدہ گو ہوتے ہیں، ہمارا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں نماز عصر کی۔ نماز عصر کی ادا کرنے کا اس وقت کی کیا حکمت ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو فرشتے کرامن کاتبین جو آپ کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں وہ صبح کے وقت آتے ہیں، اور عصر کے وقت ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد عصر کی نماز کے وقت 2 فرشتے اور آ جاتے ہیں، یعنی کہ 4 فرشتے اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے نماز عصر لازماً ادا کرنی چاہیے، تاکہ جب چاروں فرشتے اکٹھے ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ رب العزت ان کی گواہی اگر ملنی ہو، ان کی گواہی اللہ رب العزت ان سے پوچھے تو وہ آگ کی گواہی دیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ان کی گواہی لے کر آپ کو بخش دوں۔ اور نماز عصر ادا کرنے کے پیچھے ایک اور راز بھی ہے جن علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا، وہ وقت عصر تھا، اور وہ کون سی دعا تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے ان کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکالا تھا؟ وہ یہ دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ دعا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا۔ دوستو مچھلی کا پیٹ ایک اندھیرا ہے، اسی طرح انسان دنیا میں قرضوں میں اور پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے، ان کی آزادی کے لیے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اس وظیفے کو کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاکہ اللہ رب العزت اس پریشانیوں سے بھی اس کو نکال دے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ نماز مغرب کی اس وقت جب سورج غروب ہو، اس وقت ادا کرنے پر کیا حکمت ہے؟ تو علماء کرام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ سارا دن انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے، جیسے آنکھوں کا گناہ کرتا ہے، ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اپنی ٹانگوں کو غلط راستوں پر لے کے جاتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، سینے میں جھوٹ، کینہ، بغض، حسد وغیرہ رکھتا ہے۔ جب نماز مغرب انسان ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے دن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ عزیز دوستو اب بات کرتے ہیں نماز عشاء کی۔ نماز عشاء کی کیا حکمت ہے کہ اس کو گھیر رات تک ہم ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز عشاء صرف محمدیہ امت پر نازل کی گئی ہے، محمدیہ امت ہی ادا کرتی ہے اور پڑھتی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو نماز عشاء نہیں ادا کی گئی، یہ کوئی امت نہیں تھی پڑھتی، صرف امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نماز عشاء ادا کرتی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں نماز عشاء کے ادا کرنے پر یہ حکمت ہے کہ جب آقا علیہ السلام نماز عشاء ادا فرما کر آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ کو معراج کرائی گئی، اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ کو معراج پر لے جایا گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں آرام فرما رہا تھا عشاء کی نماز کے بعد تو مجھے معراج کروائی گئی، تو اسی لیے علماء کرام اس بات پر لکھتے ہیں کہ جو انسان نماز عشاء ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کو روحانی طور پر معراج عطا فرمائے گا۔ معزز دوستو اب بات کرتے ہیں کہ نماز 2، 3، 4
کیوں رکھتے ہیں اللہ رب العزت نے फ़र्ज़ کی گئی؟ مثال کے طور پر فجر کی نماز کی رکعتیں 2 ہیں فرض، اور نماز ظہر کی 4، اور نماز عصر کی 4، اور مغرب کی 3، اور نماز عشاء کی 4۔ ایسا ہی کیوں 2، 3 اور 4 کیوں؟ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جاءنی الملائکۃ رسل ادنا مثنا و ثلاث و رباع۔ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو بنایا، کسی کو 2 پر عطا فرمائے، کسی کو 3 پر فرمائے، کسی کو 4۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں ادا کرے گا، اللہ رب العزت ان کو روحانی طور پر جیسے فرشتوں کو پر عطا فرمائے، اسی طرح انسانوں کو بھی پر عطا فرمائے گا۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک نماز کو اکٹھا کیا جائے تو 17 رکعتیں فرض ہیں جو ہم بنتی ہیں۔ جیسے کہ طور پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ 17 رکعتیں کیوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروایا گیا تو 17 راز جو مجھے بتائے گئے، فرمایا جو میں نے دیکھے وہ 17 تھے۔ تو کون کون سے تھے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 8 جنتیں، 7 آسمان، اور عرش اور کرسی۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ میرے آگے یہ 17 راز کھولے گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، اللہ رب العزت ان کے آگے یہ 17 راز ان کے آگے بھی کھول دے گا۔ معزز دوستو، آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹس میں اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔